السلام علیکم ناظرین، جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، ان کو بتا دوں میرا طریقہ ہے، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، اور کہانی سنانے کے بعد کہانی سے کیا کیا باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی، کیا کیا باتیں جاننے کو ملی، 2-3 باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ، بہت پیاری کہانی لے کر آیا ہوں۔ یہ کہانی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی اور دیگر سنن کتابوں میں موجود ہے۔ اسکرین پر آپ کو حدیث نمبر دکھائی دے رہا ہے۔ اس کہانی کی مزید تفصیل آپ کو ڈسکرپشن کے نیچے مل جائے گی۔ چلیے اس نئی کہانی کو سنتے ہیں۔ اس کہانی کے راوی ہیں حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام بڑے غور و فکر سے، بڑے دھیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، خطاب کو سن رہے تھے۔ اچانک اسی دوران 3 شخص مسجد کے گیٹ پر آتے ہیں۔ ان میں سے 2 شخص وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں گھستے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور قریب جاتے ہیں، اور جو تیسرا شخص ہوتا ہے وہ وہیں سے واپس لوٹ جاتا ہے، وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ دونوں شخص مجلس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، جو پہلا شخص ہوتا ہے وہ مجلس میں کوئی خالی جگہ دیکھتا ہے، اس محفل میں اسے ایک خالی جگہ نظر آتی ہے، وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور جو دوسرا شخص ہوتا ہے اسے شرم آتی ہے کہ اور قریب جائے، وہ پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہے، اور جو تیسرا شخص ہوتا ہے وہ تو واپس چلا جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر کے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کا قصہ نہ بتاؤں، 3 آدمیوں کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ 3 شخص تھے، 3 آدمی تھے، ان میں سے جو ایک تھا وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف بڑھنا چاہا، وہ اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہا، اللہ کی پناہ میں آنا چاہا، اور وہ قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے قریب آتا ہے، اس کو اپنی رحمت و مغفرت میں گھیر لیتا ہے اور اس کو پناہ دے دیتا ہے۔ اور جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ اسے شرم آتی ہے اور قریب آنے میں، اس لیے جہاں اس کو وہ پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بھی شرم آئی کہ وہ اس کو اجر و ثواب سے محروم رکھے، اس کو مغفرت اور بخشش سے محروم رکھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے، اس کو بھی پناہ دے دیتا ہے۔ یہ 2 آدمیوں کا قصہ ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آدمیوں کا ایک چھوٹا سا قصہ صحابہ کرام کو بتا دیا۔ یہ کہانی یہیں ختم ہوئی۔ اس کہانی سے ہمیں 2-3 باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات، دینی مجلس میں آنا، اس میں بیٹھنا، یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے، بہت فضیلت کا کام ہے۔ ہم ضرور کچھ ٹائم اس مشغولیت بھری دنیا میں، زندگی میں ضرور نکالیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو دینی مجلس میں آنا بہت پسند ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں اچھے دوست بنانے چاہیے، نیک دوست بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے دل میں عبادت کرنے کا اور دینی مجلس میں جانے کا جذبہ اور شوق موجود ہو۔ ایسے لوگوں کو ہمیں دوست ضرور بنانے چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار ان کی صحبت سے ہمیں شوق پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل میں بھی طاقت ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسا کام کریں، ایسا نیک کام کریں۔ ابھی ہم نے دیکھا دوسرا شخص وہ بھی اٹھ کر چلا جاتا، لیکن اس کو پہلے شخص کی صحبت تھی، وہ اس کے شرمانے کی وجہ یعنی اس کو شرم آ گئی کہ میرا دوست کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، اس لیے اس شرماہٹ کی وجہ سے وہ مجلس چھوڑ کر نہیں جاتا ہے، وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تیسری بات،
مجلس کے آداب میں سے ہے، محفل کے دینی محفل کے آداب میں سے اگر کہیں ہم خالی جگہ دیکھیں تو پہلے اس کو پر کرنا چاہیے. یہ مجلس کا ایک ادب ہے. یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی سے ہمیں اور کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملی آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. بس اتنا ہی کہنا تھا. پھر جلدی ملتے ہیں. جہاں بھی رہیے محبت اور امن کا پرچار کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.